بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ اما بعد۔ دین اسلام میں کسی دن کی فضیلت یا اس کی اہمیت شرعی دلیل سے ثابت ہوتی ہے جو کہ قرآن و سنت ہے، نہ کہ محض عقل اور رائے سے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی چیز کو اپنی عقل اور رائے سے بہتر اور اچھا سمجھتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ دین میں بھی وہ بات اچھی ہو، اور یہ بھی لازم نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے پسند کرتا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے پسند کیا ہے اور جس دین سے وہ راضی ہے، جس کو اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا، وہ دین اسلام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تم پر اپنے دین کو مکمل کیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ اس آیت کے نزول کے کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا، اور جو اس دن دین نہیں تھا وہ بعد میں دین نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں، فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا، یعنی جو اس آیت کے نزول کے دن جو دین نہیں تھا وہ آج دین نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کسی دن کی فضیلت اور اہمیت کی اگر شرعی دلیل موجود نہیں ہے، یعنی قرآن و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، تو پھر یہ چیز دین کا حصہ نہیں مانی جا سکتی۔ اب مثال کے طور پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دلیل موجود ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں دو عیدیں ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ دو دنوں میں کھیلتے کودتے ہیں، اسے مناتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما هذان اليومان، یہ دو دن کیسے ہیں؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاہلیہ، انہوں نے کہا کہ ہم جاہلیت کے دنوں میں اس میں کھیلتے کودتے تھے، اسے مناتے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دونوں کے بدلے، یعنی ان دو دنوں کے بدلے ان سے بہتر دو دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الاضحیٰ کا اور دوسرا عید الفطر کا دن۔ اب اس حدیث سے صرف دو عیدوں کا ثبوت ملتا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ اگر کوئی اور عید جیسے عید میلاد النبی ثابت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کی طرف رہنمائی فرماتے اور صحابہ بھی اسے مناتے۔ اسی لیے کسی دن کی فضیلت شرعی دلیل سے ثابت ہوتی ہے جو قرآن و سنت ہے، جیسے اس حدیث سے دونوں عیدوں کی فضیلت یا ثبوت، اور چونکہ عید میلاد النبی کا ثبوت کتاب و سنت میں نہیں ہے تو اس کو منانا بدعت ہے۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ عید میلاد النبی منانا بدعت کیسے ہے، تو یہ کہا جائے گا کیونکہ اسے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا اور نہ ہی کسی خلیفہ راشد صحابی نے منایا۔ اگر عید میلاد النبی منانے میں خیر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے منانے میں سبقت لے جاتے، چنانچہ یہ دین میں نئی بات ہے اور یہ بدعت ہے، اور دین میں نئی بات نکالنے سے، بدعت کرنے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا ہے، جیسے کہ ابو داؤد، ترمذی اور احمد کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ فَتَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، یعنی جو میرے بعد تم میں سے زندہ رہے گا وہ عنقریب بہت سارے اختلافات دیکھے گا، تو تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقہ کار کو لازم پکڑنا، تم اس سے چمٹ جانا، اسے دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا، اور دین میں نکالی گئی نئی باتوں سے بچتے رہنا، اس لیے کہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، یعنی بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا چاہتا ہے،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، بعض بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یعنی اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، یعنی کتاب و سنت کے خلاف مت بات کرو۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ عید میلاد النبی منانے میں کیا حرج ہے، اس میں تو خیر ہی ہے، تو اس سے کہا جائے گا کہ اگر اس میں خیر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خیر کی تعلیم اپنی امت کو ضرور دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انہ لیس شیء یقربکم الی الجنہ الا قد امرتکم بہ ولیس شیء یقربکم الی النار الا قد نہیتکم عنہ، کوئی چیز ایسی نہیں جو تمہیں جنت سے قریب کرتی ہو مگر میں نے اس کا حکم تمہیں دے دیا ہے، اور نہ ہی کوئی چیز جو تمہیں جہنم سے قریب کرتی ہو مگر میں نے تمہیں اس سے منع کر دیا ہے۔ اسے حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے السلسلۃ الصحیحہ میں ذکر کیا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جن چیزوں کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس میں سنت کی اتباع ہے، اور جن چیزوں سے آپ نے آگاہ کیا، منع فرمایا ہے، ان میں دین میں بدعات ہیں۔ عید میلاد النبی کو نہ منانا سنت ہے اور اسے منانا بدعت ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے لقاء الباب المفتوح کے 210ویں مجلس میں یہ سوال پوچھا گیا، ما احدثت بدعة الا وترك من السنة مثلها قول السلف، نعم، فما هي السنة المتروكة بسبب ابتداع بدعة المولد؟ نعم۔ شیخ سے پوچھا گیا کہ آپ نے ذکر کیا کہ جب بھی کوئی بدعت نکالی جاتی ہے تو اس کے مثل کوئی سنت چھوڑ دی جاتی ہے، جیسا کہ کسی سلف نے کہا ہے، تو عید میلاد النبی کی بدعت سے کون سی سنت کو ترک کیا گیا؟ اس پر شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، السنة المتروكة هي ترك هذه البدعة، لأن السنة تكون بالترك وتكون بالفعل، فترك الرسول عليه الصلاة والسلام الشيء مع وجود سببه يكون سنة، أفهمت؟ إذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا مع وجود سبب الفعل فلم يفعل فتركه سنة. فهنا نقول أنتم لا أحدثتم بدعة وتركتم سنة، والسنة هنا ترك هذه البدعة۔ شیخ کا جواب تھا، جو سنت چھوڑ دی گئی وہ اس میلاد کو ترک کر دینا ہے، اس بدعت کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ سنت یا تو ترکیہ ہوتی ہے، یعنی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، یا فعلیہ ہوتی ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو اس کے سبب کے موجود ہونے کے باوجود چھوڑ دیا اور اسے نہیں کیا تو اس کو چھوڑ دینا سنت ہے۔ تو ہم یہاں کہیں گے چونکہ تم نے بدعت یعنی عید میلاد النبی کی بدعت نکالی ہے اور سنت کو چھوڑ دیا ہے، تو یہاں پر سنت یہ ہوتا کہ اس بدعت کو چھوڑ دیا جاتا۔